وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محترم المقام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کے فضل و کرم اور احسان عظیم سے ہم سب دنیاوی تمام کاموں سے بے نیاز ہو کر مسجد میں حاضر ہیں اور اس کی بارگاہ میں اظہار بندگی کے لیے اپنی نیت کر کے یہاں پر موجود ہیں. یہ اس کا بڑا کرم ہے، یہ اس کا بڑا فضل ہے. ماہ ربیع الثانی اپنی جملہ برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے اور آج اس کی 8 تاریخ ہے. ہمیں اسلامی سن کے، اسلامی سال کے مہینوں کے نام بحیثیت مسلمان یاد رکھنے چاہیے اور ان کے معانی اور مطالب بھی ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے. ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں عربی میں بہار کو. ربیع الاول پہلی بہار، اور پہلی بہار سے مراد یہ کہ ساری کائنات کی بہار اسی بہار کے دم سے ہے. اور ربیع الثانی کیونکہ نبوت کے بعد فیضان نبوت کو اللہ نے اولیاء کرام کے ذریعے باقی رکھنا تھا، اس لیے اس ماہ مبارک کو ربیع الثانی یعنی اولیاء اللہ کا مہینہ یا پہلی بہار کے بعد دوسری بہار کہا گیا ہے. تو یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس کی برکات کو سمجھو. ہمیں اس کی برکات کو جاننا چاہیے کہ یہ برکتیں کس وجہ سے ہیں. تمام دن اللہ نے بنائے، تمام راتیں اللہ نے بنائی، صبح و شام اللہ نے بنائے، دھوپ چھاؤ اللہ نے بنائی. لیکن یہ برکت والا، یہ زیادہ برکت والا، یہ کس لیے کہ اللہ نے اس زمانے کو ایسی نسبت عطا فرمانی جس کی وجہ سے وہ مہینہ، وہ دن اور دنوں میں ممتاز ہو گیا، اور دنوں میں ممتاز ہو گیا، عظیم المرتبت ہو گیا. رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اس میں بھی وہی دھوپ چھاؤں ہوتی ہے نا، وہی دن اور رات ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے عید کا دن کہتے ہیں اور دنوں میں ممتاز سمجھتے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے مہینے کے لیے اور ہر دن کے لیے وضاحت کی جا سکتی ہے. تو ماہ ربیع الثانی اہل عقیدت اسے ربیع الغوث بھی کہتے ہیں، یعنی غوث اعظم کا مہینہ، غوث اعظم کا مہینہ. اور غوث اعظم کا مہینہ کہ اس مہینے کی 11 تاریخ اور اس مہینے کی 17 تاریخ، یہ دونوں تاریخیں اپنے دامن میں بڑی عظیم نسبت لیے ہوئے ہیں. 11 تاریخ کی نسبت تو یہ کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخ حضور سیدنا غوث اعظم کو عطا فرمائی.
کہ تذکرۃ الاولیاء اور واقعات الاولیاء کی کتب کے مطابق 17 ربیع الثانی حضور سیدنا غوث اعظم کی تاریخی مثال بھی ہے اور حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخی مثال بھی ہے. اس لیے آپ کو اس کو تاریخ محبوبین بھی کہا جاتا ہے. ویسے ماہ ربیع الثانی میں بڑی عظیم المرتبت شخصیات کا تعلق ہے. مثلا شہزادی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی ماہ ربیع الثانی کی ماہ ربیع الثانی میں ہوا. حضرت امام الشہراء حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب نصاب تعلیم میں پڑھائی جاتی تھی. اب تو فارسی کا رواج ختم ہو گیا. ڈاکٹر شیخ سعدی کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا اور بڑی ہی معنیخیز حکایات آپ نے امت مسلمہ کے لیے اپنی کتب میں بیان فرمائی جس سے بہت زیادہ سبق اور بہت زیادہ راہ مستقیم کو پانے کے لیے آسانی ہوتی ہے. اسی طرح سلسلہ اشرفیہ کے بانی و زرخیز حضرت سلطان العظیم حضرت علامہ مولانا سید احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا. شیخ اعظم ہند یہ نام میں اس لیے گنا رہا ہوں تاکہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نام یاد رہیں, ہم اپنے بزرگوں سے کچھ واقفیت حاصل کریں جن کے نسبت سے ہم اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں, جن کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے. ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے ناموں کو یاد رکھیں. حضرت مولانا سید شاہ محمد اظہار اشرف صاحب اشرفی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا. اور دیگر عظیم المرتبہ شخصیتوں کا وصال اس ماہ ربیع الثانی میں ہوا. اور بھی حال کی میں 4 سال گزرے. حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب پاکستان میں آپ کی اہل سنت کے لیے بڑی خدمات اور بڑی آپ کی جانفشانیاں ہیں. جب تک حیات رہے دارالعلوم نعیمیہ کے اندر بہت زیادہ محرک رہے اور نظام تعلیم کو سنوارنے اور نظام تعلیم کو سنبھالنے میں آپ کا بڑا دخل رہا. سینکڑوں علماء اور فضلاء آپ کے شاگرد ہیں, ان کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مقدس شخصیات کے درجات بلند فرمائے اور ہماری نسبت کو ان کے دامن سے مضبوط رکھے تاکہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو سکے. ان کی نسبت پر تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے گا. اپنے اعمال پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, اپنے اعمال پر کوئی تقریر نہیں کر سکتا. میں نے جو ٹائم تو بس ختم ہو چکا ہے, اس لیے آج ناگہانی سوراخ پول پر اس قدر ٹریفک جام ہو گیا کہ ہماری حکومت کی عقل بندی کے جمعے کے دن روڈ کھلوا دیا اور ٹریفک کا جام جام ہو گیا. 20 منٹ وہاں گھرا ہو گئے. تو میں جو آیت کریمہ ان کی بڑی مشہور معروف ہے, لیکن آیت کا مشہور معروف ہونا اپنی جگہ پر ہے. اس کے معنی اور مطالب پر توجہ دینا یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں.
اللہ سے ڈرو. ارے جب بھی اللہ سے ڈرنے کی بات آئی نا، اللہ نے ایمان والا کے لیے مخاطب کیا ہے. اے ایمان والو اللہ سے، یا ایھا الناس اتقوا اللہ نے کہا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. کافروں سے عام لوگوں کا مخاطب نہیں ہوا، اللہ سے ڈرو. اللہ نے ہمیشہ ایمان والوں سے کہا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ مطلب بہت ہے، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے، اے ایمان والو یعنی اے عمل میں آ جانے والوں، تم پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ہر عمل میں خوف خدا کو پیش نظر رکھو. اپنے ہر عمل میں خوف خدا کو پیش نظر رکھو. یہ نہ ہو کہ شب برات میں رات بھر تم چلاتے رہو، مسجد میں روتے رہو، اور جب صبح دکانداری میں آؤ تو جھوٹ بولنا شروع کر دو. صبح آفس میں جاؤ تو ہیرا پھیری شروع کر دو. تم پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ہر عمل میں خوف خدا کو پیش نظر رکھو. اچھا یہ خوف خدا قائم کیسے رہے گا؟ یہ خوف خدا قائم کیسے رہے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نماز پڑھنے والا جھوٹ نہیں بولتا؟ قرآن پاک شفا ہے کہ حافظ قرآن کو بخار نہیں آتا. تو یہ خوف خدا کیسے قائم رہے گا؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو شرم نبی بھی تم سے دور نہیں ہوگی، خوف خدا بھی تم سے دور نہیں ہوگا، اور تمہارا ہر عمل عمل صالح بن جائے گا. تو اس کی بے شمار واقعات اور بے شمار مثالیں. یہ نہیں کہا کہ تم سچے بن جاؤ، یہ نہیں کہا کہ تم سچے بن جاؤ. کبھی آگ پر براہ راست اور کبھی روٹی پکی ہے، کبھی کا وسیلہ بیچ میں آیا ہے نا. کبھی آگ پر پانی ڈال کے بھی گرم ہوا ہے، ہمیشہ برتن کا وسیلہ آیا ہے نا. تو جس طرح آگ کی حرارت کو قائم رکھنے کے لیے، پانی کو گرمانے کے لیے برتن کے وسیلے کی ضرورت ہے، اسی طرح نیک اعمال کر کے خوف خدا کو قائم رکھنے کے لیے تمہیں ولی اللہ کی ضرورت ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن اب ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو اسی عظمت اولیاء پر اپنا اظہار عقیدت پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ ربیع الثانی کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور ان مقدس جو ہفتے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.